شادی کی رات مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ جس شخص سے میری شادی ہو رہی تھی میں اس کی دوسری بیوی تھی۔ وہ شخص مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی اس شخص سے صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ امیر تھا۔ میرے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ میرا دل اس سرد موسم اور اے سی سے سرد کمرے میں بھی بڑا گھبرا رہا تھا۔ میں بے حد نروس تھی۔ اس شخص کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ دیکھنے میں کافی اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا، بس کن پٹیوں سے ہی اس کے بال سفید تھے۔ لیکن جب تک وہ ہمارے گھر میں نکاح اور رخصتی تک بیٹھا رہا میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ میں بڑی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا اور کنڈی لگائی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں کافی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے چہرے پر صرف ایک ہی تاثر تھا اور وہ تھا خوف کا۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب شوہر بیوی کو اعتماد دیتا ہے تاکہ اس کی پریشانی کچھ کم ہو سکے۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا، دیکھو مجھے تمہارا یہ غریب میکا بالکل پسند نہیں ہے۔ جب تک میں وہاں بیٹھا رہا میرا تو دم گھٹتا رہا۔ وہ تو تمہیں میں نے جب دیکھا تھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، اسی لیے میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا اور رشتہ پکا کر دیا۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کا جو 2% کا جہیز اس نے تمہیں دینا تھا وہ میں اپنے گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں دوبارہ تمہارے میکے جاؤں گا، نہ ہی تم کبھی مجھے فورس کرنے کی کوشش کرنا۔ میں بالکل چپ بیٹھی تھی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی کہ میں اس غریب باپ کی بیٹی ہوں جس کے گھر جانا وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سن کر میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، نہ ہی میں کوئی الٹی سیدھی رسومات کروں گا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، بہتر ہے تم میرے گھر میں دل لگانے کی کوشش کرو۔ زیادہ میکے جانے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل ابھی بھی خوف سے ہلکورے مار رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں دیکھ کے کہنے لگا، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اتنے زیورات میں نے بھیجے تھے تو تم نے یہ آرٹیفیشل جولری پہنی ہوئی ہے، اور وہ بھی کانچ کی۔ وہ میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کو دیکھ کے کہنے لگا، دیکھو مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جاؤ جا کے یہ سب کباڑ خانے میں اتار کے آؤ۔ پتہ نہیں یہ غریب جاہل لوگ بیٹیوں کو آرٹیفیشل جولری ایسے کیوں پہناتے ہیں جیسے سونے کی ہو۔ توبہ ہے، جاؤ اسے اتار کے آؤ۔ میں فوراً بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ساری چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے پہلے دراز میں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر اپنی جولری اتاری، وہ بھی ایک طرف رکھ دی۔ بے شک میری جولری آرٹیفیشل ہی تھی، لیکن میرے باپ نے کافی مہنگی دکان سے خریدی تھی۔ ماں باپ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کو اچھی چیز دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق میرے باپ نے مجھے جو کچھ دیا تھا اچھا دیا تھا، یا بیٹی کے لیے وہ ہر چیز قیمتی ہوتی ہے جو اس کا باپ اسے دیتا ہے۔ بہرحال میں نے سب کچھ اتار دیا۔ جوڑا البتہ زریاب کی طرف سے ہی آیا تھا۔ میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے وہ کہنے لگا، اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکال کر پہنا دی۔ پھر میرا ہاتھ دیکھنے لگا۔ میرا سفید دودیا ہاتھ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ میچ کرنے لگا۔ کہنے لگا، رنگ تو بڑا گورا ہے تمہارا۔ کہنے لگا، لیکن میں بھی دیکھنے میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ میں بری طرح سے چونکی۔ کہنے لگا، دیکھو میری طرف، بتاؤ مجھے، کیا میں کسی سے کم لگتا ہوں؟ عجیب سا سوال تھا۔ شادی کی پہلی رات، پہلی ملاقات میں کیسے بے باکی سے یہ کہہ سکتی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ نظریں تک نہیں اٹھائیں۔ کہنے لگا، ابرش کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے دبوچا تھا۔ میں سسکاری سی لے کے رہ گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، بتاؤ۔ میں نے کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ میری بات سن کر اس کی گرفت کچھ نرم پڑی۔
کہنے لگا جانتی ہو یہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے نزدیک پیسے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، البتہ انسان رکھتے تھے۔ وہ مجھے ڈائمنڈ کے بجائے چاندی کا چھلا بھی پہنا دیتا، لیکن پیار سے پہناتا تو میرے لیے یہی بہت تھا۔ میرے والدین کی اہانت نہ کرتا تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا۔ اس کی باتیں سن کر تو یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عادت کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں شروع سے ہی کچھ بزدل قسم کی لڑکی تھی۔ مجھ میں اعتماد کی بھی کمی تھی۔ 4 لوگوں کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ شخص میری سمجھ سے باہر تھا۔ پوری رات مجھ سے بار بار یہ پوچھتا رہا کہ بتاؤ میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا احساس کمتری تھا۔ میں اگر شرم اور جھجک کی وجہ سے خاموش ہوتی تو مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ کچھ شرم تھی اور کچھ جھجک کہ میری بند آنکھیں دیکھ کے وہ کہنے لگا، ابرش آنکھیں کھولو، مجھ سے کہو کہ میں تمہیں پسند ہوں۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا کر دیے۔ صبح اٹھتے مجھ سے جو سوال اس نے پوچھا، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کہنے لگا تم مجھ سے مطمئن تو ہوئی ہو نا؟ بھلا یہ بھی کوئی سوال کرنے والا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرانے لگا، پھر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا مجھ سے کبھی بے وفائی مت کرنا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا چلو باہر چلو، ملازمہ ناشتہ بنا چکی ہوگی۔ میں اپنے شوہر سرفراز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھی۔ جب میں سرفراز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی تو ایک ملازم اندر آیا۔ نوجوان سا لڑکا تھا۔ پہلے اس نے فراز کو سلام کیا، پھر مجھ سے کہنے لگا سلام بی بی صاحبہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر سرفراز سے کہنے لگا صاحب جی، باہر بی بی صاحبہ کے میکے والے ناشتہ لائے ہیں۔ یہ سن کر تو سرفراز کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا میرے گھر والے آئے ہیں، تم نے انہیں ابھی تک اندر نہیں بلایا؟ کہنے لگا وہ صاحب جی اجازت دیں گے تو بلاؤں گا۔ میرا دل بے چین سا ہوا۔ سرفراز نے گہری سانس لی، کہنے لگا اب وہ لوگ آ گئے ہیں تو بلا لو۔ سرفراز کے کہنے پر وہ ملازم باہر چلا گیا۔ جب واپس اندر آیا تو میری والدہ، بہنیں ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ بھائی بھی ساتھ تھا۔ میرا بڑا سا بنگلہ دیکھ کر سب خوش تھے۔ میری والدہ نے حلوہ پوری سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ ملازمہ ناشتہ شاپر میں سے نکال کر سجانے لگی۔ میرا بھائی سرفراز سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو سرفراز نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہہ دیا۔ میں نے ہی اپنے گھر والوں کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے گھر والے سرفراز سے بھی بات چیت کر رہے تھے۔ میری والدہ نے دعوت کے لیے کہا تو سرفراز نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں بہت بیزی ہوتا ہوں، اس لیے میں کسی کی بھی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ میری والدہ سرفراز کے روکھے سے جواب پر پہلے تو چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی اچھا پھر ایسے کرو بیٹا، ابرش کو ہمارے ساتھ بھیج دو، 2 دن ہمارے پاس رہ لے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں بھی یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، کچھ دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن سرفراز نے منع کر دیا۔ کہنے لگا ابھی نہیں، میں 1 مہینے بعد بھیج دوں گا۔ شادی کے بعد لڑکی میکے کے بجائے اپنے گھر میں رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور میرے گھر پہ ویسے بھی ابرش پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ جب اس کا جی چاہے کام کرے، دل نہ کرے تو نہ کرے۔ میرے گھر میں بہت سے ملازمین ہیں۔ میری والدہ مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں بے چین تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس شخص سے خوف آتا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے سرفراز نے جانے نہیں دیا۔ میں بے حد اداس تھی۔ میں آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آیا۔ میرے برابر میں جیسے ہی بیٹھا تو میں ذرا سا کھسک کے پیچھے ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور آج تمہیں میکے جانے کی پڑ گئی۔ میں نے انکار کر دیا تو تمہارا منہ بن گیا۔ دیکھو مجھے نخرے دکھانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے یوں نخرے مت دکھایا کرو۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا۔
میں نے کہا سرفراز میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا اگر میری بات پہ تم نے یہ منہ بنایا تو میں اس سے بھی زیادہ تمہارا ہاتھ دباؤں گا کہ تمہاری چیخیں نکل پڑیں گی۔ دیکھو مجھے اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی پسند نہیں ہے، اور سامنے والا جب میرے مزاج کے خلاف چلتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو جانتی ہوں میں کیا کرتا ہوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، مجھے ڈریسنگ کے پاس کھینچتے ہوئے لے گیا، پھر ایک پرفیوم کی شیشی اٹھائی، کہنے لگا یہ دیکھ رہی ہو، یہ 5,000 کا پرفیوم ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے دیوار پہ زور سے پرفیوم کی شیشی ماری، وہ پل بھر میں ٹوٹ گئی۔ میرے منہ سے خوف کے مارے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ کہنے لگے جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے دوسری پرفیوم کی شیشی اٹھائی، اسے بھی دیوار پہ دے مارا۔ میں نے کہا سرفراز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے وہ شخص نفسیاتی لگ رہا تھا، میں بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ تیسری پرفیوم کی شیشی اٹھا کے دیوار پہ مارنے لگے تو میں نے دوسرے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے وہ شیشی پکڑ لی۔ میں نے کہا میں آئندہ کبھی آپ کے مزاج کے خلاف نہیں چلوں گی، کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے یہ سب چیزیں خوفزدہ کرتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کے وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم مسکرانے لگے، شیشی واپس رکھ دی، پھر کہنے لگے مجھے ڈری سہمی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، بس یہ سمجھ لو تم جیسی لڑکیوں سے مجھے عشق ہے۔ ان کی آنکھوں میں میں جب بھی خوف دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس دن بھی یہ خوف ہی تو نظر آیا تھا جب میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، اور تمہارے اس خوف سے ہی تو مجھے عشق ہوا تھا، تمہارے اسی خوف نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھے کھڑے بڑے غور سے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اپنے ملازم کو چلا کے پکارا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے ملازم سے کہنے لگا یہ سارے کانچ اٹھاؤ اور جلدی سے کمرہ صاف کر دو۔ پھر مجھ سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، آج ہم لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے۔ آج کا دن میں تمہارے ساتھ بہت حسین گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملازم کمرے کی صفائی کرنے آ گیا۔ جب میں کمرے میں آئی تھی تو تب میرے گھر والے واپس جا چکے تھے۔ وہ ملازم ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھ رہا تھا، پھر مجھے روتا دیکھ کر اس نے ایک پل تو میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور پھر باہر چلا گیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں جھاڑو اٹھا رکھی تھی۔ وہ وہاں سے کانچ کے ٹکڑے صاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ چور آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے آنسو میرے اختیار میں ہی نہیں تھے، میں بس سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا ایسا سخت رویہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے والدین بے شک غریب تھے، لیکن ہم بیٹیوں کو انہوں نے بڑے پیار محبت سے پالا تھا۔ میری بڑی بہن بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا شوہر زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن جیسا بھی تھا وہ سرفراز جیسا نہیں تھا۔ اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن تھی۔ پہلی بہن کی باری میں تو اماں نے کافی کچھ جمع کر رکھا تھا، اس لیے اس کی شادی پر اماں نے تھوڑا بہت جہیز جو بھی تھا وہ اسے دے دیا تھا۔ لیکن جب میرے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے آنے لگے تو میری والدہ خوش تھی، وجہ شاید میری خوبصورتی تھی۔ لیکن جب رشتہ پکا ہوتا تو وہ لوگ لمبی لمبی جہیز کی لسٹیں دے دیتے تھے اور یوں میرا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ پھر ایک بار میری والدہ نے رشتہ کروانے والی سے صاف کہہ دیا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے، اگر کوئی بنا جہیز کے میری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رشتے والی کہنے لگی کہ بنا جہیز کے ایسا کوئی امیر شخص ہی شادی کر سکتا ہے جو یا تو دوسری شادی کرے یا عمر میں کچھ زیادہ ہو۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے گھر میں نہیں بٹھا سکتی کہ دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ عمر کا کیا ہے وہ تب دیکھا جائے گا، اور نہ ہی میں اس کی عمر میکے میں برباد کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد آنے والا رشتہ سرفراز کا تھا۔
اور وہ خود مجھے دیکھنے آیا تھا۔ میرے والد کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ لڑکے کا کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی ہونا چاہیے، یہ کیا کہ لڑکا خود ہی منہ اٹھا کے ہماری بیٹی کو دیکھنے آ جائے۔ بہرحال رشتے والی نے اس کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا اس کی وجہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جب سرفراز مجھے دیکھنے آئے تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائی تھی، شاید میری خوبصورتی کو دیکھ کے وہ اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ بہرحال میں وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں سادگی سے صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات پڑے۔ کہنے لگا وہ بے وفا تھی، جب مجھے اس کی بے وفائی کا پتہ چلا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ عورت اگر بے وفا ہو تو عورت ہونے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی جہیز نہیں چاہیے، یہاں تک کہ شادی کا عروسی جوڑا بھی نہیں۔ عروسی جوڑا میں آپ کی بیٹی کو دوں گا، میرے ساتھ صرف چند لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ میری والدہ تو سرفراز کی باتیں سن کے اس پہ نہال سی ہونے لگی، لیکن میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میری والدہ سرفراز کی تعریفیں کرتی رہتی، اس کے بڑے سے بنگلے کی تعریفیں کرتی، کہتی کہ تو عیش کرے گی، بڑی بیگم صاحبہ بن جائے گی، پھر تو شاید ہمیں بھی بھول جائے۔ یہ سن کر میں اماں کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف تھا۔ مجھے سرفراز پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہمارے ماں باپ یہ سب فیصلے خود کرتے تھے۔ نہ بڑی بہن سے کسی نے پوچھا تھا، نہ مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں نہ مجھے اس شخص کی دولت متاثر کر رہی تھی اور نہ اس کی شخصیت، حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا۔ پھر دولت نے بھی اس کی شخصیت کو پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 15 سال بڑا ہوگا۔ میں اس کے بعد سے گم سم اور چپ سی رہنے لگی۔ شادی کی رات بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ شخص مجھے اعتماد دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں دیا، بلکہ اسے تو میرے خوف سے عشق تھا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر اسے خوشی ہوتی تھی۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی جب وہ ملازم مجھ سے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ خدا کے لیے یوں مت روئیں، اگر صاحب جی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ شاید صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ میں پانی سے اپنا منہ دھونے لگی۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ نوجوان جا چکا تھا۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ میں نے الماری میں سے ایک فینسی جوڑا نکالا اور وہ پہن لیا۔ پھر میک اپ کیا، اپنی روئی روئی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ہاتھ میں چوڑیاں پہن رہی تھی جب سرفراز کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرائی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈال کے کہنے لگا، یہ کیا بن گئی ہو تم؟ کوئی ایسا تیار ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، ایک تو تم غریب لڑکیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اب تم غریب باپ کی بیٹی نہیں ہو، سرفراز عالم کی بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی پکڑی اور بے دردی سے میرے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکنے لگا۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگا، یہ کانچ کی چوڑیاں دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں نہ دیکھوں۔ میں بالکل ڈری سہمی کھڑی تھی۔ پھر اس شخص نے دراز کھولا، ایک باکس میں سے سونے کی 2 بریسلٹ نکالی اور وہ میری کلائی میں پہنا دی۔ پھر میرے کانوں سے آویزیں نکالے اور سونے کی بالیاں ان میں پہنا دی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بالوں کی چٹیاں بھی کھول دی۔ کہنے لگا، بال کھلے رہنے دو۔ پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے الماری کے پاس لایا۔ اس کا پٹ کھول کے ایک ساڑی نکالی۔ مجھ سے کہنے لگا، یہ پہنو۔ میں نے آج تک کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یہ پہننی نہیں آتی۔ کہنے لگا، کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب پہ سرچ کرو، وہاں پہ ساڑی پہننے کے بہت سے طریقے نظر آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا موبائل دے دیا جس پہ ویڈیو چل رہی تھی اور ایک لڑکی ساڑی پہن رہی تھی۔ کہنے لگا، اسے دیکھ کے ساڑی پہنو، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔
یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے ویسے بھی ساڑی پہننا پسند نہیں تھا، اور کچھ وہ ساڑی تھی بھی انڈین سٹائل، اور مجھے یہ بے شرمی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے وہ ساڑی پہن لی۔ بار بار میں اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی۔ کہنے لگا پرفیکٹ، بس ایسے رہا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو میری طرف بڑھائے۔ کہنے لگا اپنے ہاتھ سے میرا بازو پکڑو۔ میں نے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا، پھر وہ مجھے باہر لے گئے۔ جب ہم لاؤنج سے باہر نکلے تو وہی نوجوان گاڑی پہ کپڑا پھیر رہا تھا۔ شاید وہ ڈرائیور تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈال کے ہٹائی، لیکن پھر بے ساختہ دوبارہ مجھ پہ اپنی نظر ڈالی، لیکن بس کچھ دیر بعد ہی نظریں جھکا گیا۔ سرفراز کہنے لگا ہاشم، گاڑی کی صفائی بعد میں کرنا، پہلے گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ کہنے لگا جی صاحب جی۔ یہ کہہ کر اس نے وہی رومال اپنے کندھے پہ ڈال لیا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں اور سرفراز گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ تو کہہ رہا تھا لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ لانگ ڈرائیو پہ کیا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے لے جانا چاہتے تھے؟ لانگ ڈرائیو پہ تو بس میاں بیوی جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھا میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میری کمر پہ اب اپنے ہاتھ کی انگلیاں چلانی شروع کی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان لبوں پہ آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھا، اپنا دوسرا بازو میرے دوسرے کندھے پہ رکھ کے وہ میرے قریب ہونے لگا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہو رہی تھی کہ اسے اپنے ڈرائیور کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ اس نوجوان کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور نظر سامنے تھی، لیکن بیک مرر میں سرفراز کی گستاخیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طریقے سے بیٹھیں۔ کہنے لگا تم جانتی ہو نا، کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میری جان نکالی تھی، لیکن یہ کوئی کرنے والی حرکت تو نہ تھی۔ میں نے کہا دیکھیں سرفراز، گاڑی میں ایسا کچھ مت کریں۔ کہنے لگا جہاں میرا دل چاہے گا میں وہیں جو چاہوں گا کروں گا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اس کے بعد اس کی گستاخیاں مزید بڑھنے لگی۔ میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایک غیر مرد کے سامنے میری عزت قائم رہنے دو۔ کیسا بے غیرت شخص تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے یوں رونے پر، ہاتھ جوڑنے پر تنگ آ کر ہاشم نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، وہ شاید غصے میں تھا۔ سرفراز کہنے لگا گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ وہ کہنے لگا صاحب جی آپ گاڑی خود چلا لیں، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ سرفراز غصے میں آ گئے، کہنے لگے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں اس غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ سرفراز غصے سے گاڑی سے باہر نکلے۔ فرنٹ سیٹ کھول کر ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے منہ پہ پے در پے کئی تھپڑ مار دیے۔ اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرفراز اس قدر بے حسی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو اندر سے ڈر گئی تھی، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم میرے نوکر ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ تم جانتے ہو نا مجھے انکار سے سخت چڑ ہے، کوئی میری بات پہ انکار کرے تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ مجھے جان سے مار ڈالیں میں اف نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں صاحب جی آپ مار لو، کیونکہ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پہ، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز نے اسے زمین پہ دھکا دیا، وہ بیچارہ زمین پہ جا کے گرا، پھر اپنے رومال سے اپنا خون صاف کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سرفراز کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں تو میں گھر آ کے پوچھ لوں گا۔ وہ نوجوان وہاں سے جانے لگا تو سرفراز دوبارہ سے اسے کہنے لگا کہ ادھر آؤ ہاشم۔ وہ اس کے پاس آ گیا، اس نے ہاشم کی جیبیں ٹٹولنی شروع کی اور جتنے بھی پیسے تھے وہ سب نکال لیے۔ کہنے لگا پیدل گھر جاؤ،
تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے۔ وہ بیچارہ خاموشی سے ایک طرف چلنے لگا۔ سرفراز بڑے غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھے، دروازہ بھی بہت زور سے بند کیا۔ کہنے لگے کمینہ، 2 ٹکے کا غریب، اپنی اوقات بھول گیا کہ مشکل وقت میں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بڑی زبان آ گئی اس کے منہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی زبان ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز ڈرائیو کر کے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس بیچارے کے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ 15 سے 20 منٹ کی رف ڈرائیونگ کے بعد ہم اپنے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے اور سرفراز ہارن پہ ہارن دیے جا رہے تھے۔ جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تو گاڑی تیزی سے سرفراز نے پورچ میں لگائی، پھر گاڑی سے اتر کے فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا، پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے مجھے بازو سے پکڑا، بڑی بے دردی سے باہر نکالا۔ میں نے ہیل پہن رکھی تھی، ساڑی بھی پہلی بار پہنی تھی۔ نہ مجھے ڈھنگ سے چلنا آتا تھا، نہ میں نے کبھی اس قسم کا ماحول دیکھا تھا۔ وہ مجھے تیزی سے اندر لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا سرفراز میں گر جاؤں گی۔ کہنے لگا گر جاؤ، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ بڑی چیخیں نکل رہی تھی نا تمہاری گاڑی میں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چیخیں کیسے نکلتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں تو خوف کے مارے رونے لگی کہ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے کمرے میں لے آیا اور مجھے زور سے بیڈ پہ پھینکا۔ میرا پلو ڈھلک گیا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے دوبارہ خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا خود کو سمجھتی کیا ہو تم کہ بہت حسین ہو، بڑی شرم آتی ہے تمہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شرم کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سے سگریٹ کو جلانے والا لائٹر نکالا، لائٹر لے کر میرے پاس آ گیا۔ پھر اس نے میری ساڑی کا کونا پکڑا اور لائٹر جلا کر ساڑی کا کونا جلانے لگا۔ یہ دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا سرفراز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ میری شفون کی ساڑی کو پکڑ چکی تھی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں خود ہی اپنی ساڑی اتارنے لگی۔ کچھ ہی پل میں نے وہ ساڑی اتار کے پھینک دی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے شوز کو مار کر اس آگ کو بجھانے لگا۔ میرے کمرے میں دھواں بھر چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالی، سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر 2-3 کش لیے، پھر میرے پاس آ گیا، دھواں میرے منہ پہ پھینکا۔ کہنے لگا بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ چھپانے کا، شرم دکھانے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلتا ہوا سگریٹ میرے بازو پہ لگایا۔ میں چلا اٹھی تھی، درد سے بلبلانے لگی، تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا میری بات سے اختلاف کرو گی تو میں تمہیں بھی ویسے ہی جلا کے خاک کر دوں گا جیسے اس ساڑی کو جلایا ہے۔ وہ رات میری سرفراز کے جنون کی نظر ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگا جیسے میں نے وہ رات کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی وحشی درندے کے ساتھ گزاری ہو۔ میرے پورے وجود پر اس کی بربریت کے نشانات تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن مزید ایک لمحہ بھی میں اس گھر میں نہ رہوں، یہاں سے بہت دور چلی جاؤں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور وہ شخص بے خبر سو رہا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے آپ سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو شاید اذیتوں کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد تو جیسے سرفراز نے تماشا پکڑ لیا۔ ذرا سی بات ہوتی میرے منہ پہ تھپڑ دے مارتا۔ وہ تو اپنے ملازمین کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے مجھے باہوں میں بھر لیتا، میرے ساتھ گستاخیاں شروع کر لیتا، اور ہاشم کے سامنے تو جان بوجھ کے کرتا تھا، کیونکہ وہ نوجوان یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے مجبوراً وہاں کھڑا رہتا، کیونکہ سرفراز اسے وہیں کھڑا رکھتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں کھڑے رہو، تم جاؤ گے نہیں۔ شاید وہ ان باتوں سے گھبراتا تھا، ہر شریف مرد گھبراتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے والدین نے کئی بار سرفراز سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں،
تو کہنے لگا کہ میرے گھر پہ آپ لوگ مت آئیے گا، کیونکہ آپ لوگ اس اسٹینڈرڈ کے مالک نہیں ہیں کہ میرے گھر آ سکیں۔ میرے گھر والوں کو بھی بہت ذلیل کیا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہماری بیٹی کو تو ہمارے گھر چھوڑ دو، چند دن تو وہ ہمارے گھر رہے، لیکن مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے شادی نہیں کی بلکہ میں کوئی قید کاٹ رہی ہوں۔ چند ماہ گزرے کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے الٹیاں آنے لگی، گری گری طبیعت، سر چکرانے لگا۔ جب میری یہ حالت دیکھی تو سرفراز کو تشویش سی ہوئی۔ پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو اس ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ لیکن بجائے یہ سن کے سرفراز خوش ہوتا، وہ کہنے لگا مجھے بچہ نہیں چاہیے، ابھی کے ابھی میری بیوی کا ابورشن کرو۔ وہ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی لیکن آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے ہوں۔ تو کہنے لگا زیادہ سوال جواب مت کرو، جو تم سے کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، اس کا ابورشن کرو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میری ڈاکٹر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا سرفراز مجھے بچہ چاہیے۔ کہنے لگا او شٹ اپ، تمہیں میں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے۔ زبردستی اس نے میرا ابورشن کروا دیا۔ جب میں گھر پہ آئی تو بے حال تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ 4 دن میرے رو کے گزرے۔ ابھی تو میں ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب سرفراز رات کے وقت میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا سرفراز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میری کیا حالت ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ میں بڑی مشکل سے مرتے مرتے بچی تھی، کیونکہ میں پہلے سے ہی بہت کمزور تھی۔ اس پر ابورشن کی وجہ سے تو میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، لیکن اس شخص کو میرا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں نے اسے خود سے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا میں تنگ آ گئی ہوں تم سے، تم انسان نہیں جانور ہو، تم مجھے انسان سمجھتی نہیں ہو، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھر گیا، کہنے لگا آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری چیخیں پوری کالونی والے سنیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے